السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دل کو جھنجھوڑ دے گا، روح کو جگا دے گا اور انشاءاللہ ہمیں رب کائنات کے قریب کر دے گا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو نہ صرف ہمیں پیدا کرتا ہے بلکہ ہر رات کے آخری پہر ہمارے قریب یعنی دنیا آسمان پر آتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ یہ کیسا محبت بھرا اعلان ہے رب العالمین کے جانب سے۔ آج ہم اس حدیث پر بات کریں گے جو اللہ کے قرب اور مہربانی کا عظیم مظہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف ثمرۃ۔ آج کا میرا موضوع اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر اترتا اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا۔ سورہ الزاریات آیت نمبر 15، 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور پچھلی رات استغفار کرتے تھے۔ دیکھیے، رات کا سونے کا اور پچھلی رات یعنی کہ رات کے آخری پہر میں وہ جاگتے تھے اور استغفار کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ یہ پرہیزگار، اور ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ پرہیزگار ہیں، باغوں اور چشموں میں ہیں، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہیں۔ کیونکہ رات کے جو آخری پہر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں صحیح بخاری اور جلد جو ہے، یہ دیکھیے جلد اول، اس کی جلد اول ہے، یہ صحیح بخاری ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 484، یہ 484 اور 482، صفحہ نمبر 482 ہے، حدیث نمبر ہے 1079۔ یہ دیکھیں 484 اور حدیث، یہ علی حدیث ہے 1079۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو جس وقت رات کے آخری تیسرا حصہ رہ جاتا ہے پہلے آسمان پر اترتا ہے، فرماتا ہے، پہلا سوال کون سا ہے؟ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے وہ پہلا آسمان ہے۔ فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے میں دوں، کون مجھ سے بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں۔ یہ دیکھیے آخری پہر کی رات کا یہ حدیث موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں گا، اس کی دعا قبول کروں گا۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ دیکھیے صحیح مسلم ہے اور جلد اس کی یہ اول ہے اور صفحہ نمبر 742 ہے، یہ 742 صفحہ نمبر ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 1315، یہ دیکھیے 1315 اس کا حدیث ہے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ رات کی پہلی تہی گزر جاتی ہے، پھر آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پہلا آسمان، اور کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے یا کوئی دعا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ فجر کی روشنی پھوٹ پڑتی ہے۔ یہ دیکھیے تیسرے پہر جو تہجد کا وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے اس پہ آ جاتا ہے اور پھر ندا کرتا ہے کہ ہے مجھ سے دعا کرنے والا۔ تو وہ صبح فجر کی نماز کے بعد تک روشنی جب سورج کی نظر آ جاتی ہے اس وقت تک یہ آسمان پہلے آسمان پہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، یہ دیکھیے حدیث صحیح بخاری جلد سوم، پہلے جلد اول دکھائی تھی میں، جلد سوم ہے اس میں، اور یہ جو ہے صفحہ نمبر ہے 484، اس کا 484 اس کا صفحہ نمبر ہے 484، یہ دیکھیں 484 ہے اور حدیث نمبر 1248 ہے۔ کتاب دعاؤں کا بیان ہے اس میں، اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار تبارک و تعالی ہر رات کو جب آخری تہی حصہ رہ
رات کا رہ جاتا ہے پہلے آسمان پہ اترتا ہے جو ہم سے قریب ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دوں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اسے گناہ بخش دوں۔ یہ میں نے 3 کتابیں، صحیح بخاری کی پہلی تیسری جلد ہے، مختلف باب میں یہ قائم ہے، اور مسلم کی بھی ایک حدیث کی کتاب سے میں نے یہ حدیثیں تینوں سنائی ہیں۔ ان تینوں حدیثوں سے پتہ لگتا ہے، اور ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، جو سیاستہ کہتے ہیں نا، اس میں ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ جو ہمارا آسمان دنیا کے ساتھ ہے اس میں آ جاتا ہے اور پکارتا ہے، ندا کرتا ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، اور تاکہ صبح کی جب سورج کی روشنی جو طلوع ہو جاتی ہے اس وقت تک اللہ ندا کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ اگر وہ انہوں نے فرما دیا کہ پہلے آسمان جو ہمارا آسمان ہے اس میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو بالکل تشریف لاتے ہوں گے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم کتنے غفلت میں چلے گئے کہ ہم جو ہے جب اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے ہم نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، اور رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس آخری پہر میں پہلے آسمان جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے اس میں آ جاتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، مطلب کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ میکسیمم لوگ سو رہے تھے۔ اب جمعے کے دن آپ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ جمعے کے دن آپ جمعے کی نماز میں لوگ دیکھ لیں کتنے ہوتے ہیں اور فجر کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے نا فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتا، اس لیے لوگ سوتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے۔ اور جب اسی حالت میں ہم مر جائیں گے تو پھر بتائیے کہ ہمیں قبر میں اور آخرت میں ہماری نجات کیسے ہوگی؟ اور ہم سوتے رہتے ہیں جبکہ ہم بخشش بھی کروا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں اس رات میں آ کے آخری پہر میں، فجر کی نماز پڑھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور یہ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، جو کہ کیونکہ اس سے پہلے یہ حدیث موجود نہیں ہے، نہ کسی پیغمبر نے بولا ہے، یہ حضور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ان کے فرمانے کے بعد امتی پھر بھی سوتا رہے تو یہ بڑا غلط ہے، اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ میں صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے راستوں پہ چلا جن پہ تیرا نام ہوا، ان کے راستوں پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے اختتام پہ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بادشاہ رات کے وقت دروازہ کھول کر خود پکارے کہ آؤ مجھ سے کچھ مانگ لو، تو لوگ دوڑ کے جائیں گے اور جا کے مانگیں گے یا نہیں؟ بالکل جائیں گے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، ایک تو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ہر بادشاہ کو بناتا ہے، جو ہر رات کے آخری پہر میں خود آتا ہے اور پکارتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے رب کی پکار کو لبیک کہا، یعنی حاضر ہوں کہا؟ بالکل نہیں، بلکہ سوتے رہے، تہجد تو دور کی بات، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ آئیے آج ہم روزانہ جلدی جاگنے کی عادت بنائیں، تہجد کا عادی بنائیں، فجر مس نہ کریں، رب سے مانگیں۔ آئیے ہم سچے دل سے گناہوں سے توبہ کریں، اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، دعائیں کریں اور اس کی رحمت سے جڑ جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے قریب ہونے کی توفیق دے اور ہمیں روز جلدی جاگنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو شیئر ضرور کریں، اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تاکہ اور لوگ بھی اللہ کی رحمت کے ان لمحات کو جان سکیں۔ دین کے متعلق مزید معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں